الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ جو پچھلا سبق ہے وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل پڑھتے ہیں۔ ہم گزشتہ لیکچر میں آخری جو ہماری بات ہو رہی تھی وہ احسان کے بارے میں تھی۔ ہم نے کیا احسان کے بارے میں پڑھا تھا؟ کوئی ہے جو یاد دہانی کروائے؟ سر احسان کا لغوی معنی پڑھا تھا کہ خیر کو عام کرنا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ احسان کے بارے میں پڑھا تھا، پھر احسان کے درجے دو پڑھے تھے۔ ٹھیک ہے، احسن تھی۔ تو ہماری احسان پر بات ہو رہی تھی اور ہم نے اس کو ختم کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر لاسٹ لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ مجھے یاد کروائیے گا، آپ نے تقدیر کی قسمیں بتانی تھیں۔ جی، احسن احسن۔ جی ہم نے تقدیر پہ بات کی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ تقدیر جو ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم سابق کی بنیاد پر جو لوح محفوظ میں کائنات میں ہونے والے تغیرات اور چیزوں کو لکھا ہے اور پھر ان کا ارادہ کیا اور ان کو وجود میں لایا اور لائے گا، یہ سب تقدیر ہے، یہ تقدیر کا نام ہے۔ ہم نے کہا اس کے اندر چار چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے: اللہ رب العالمین کے علم پر، اس کی کتابت پر، اس کی مشیت پر، اور اس کے خلق پر، یعنی مخلوق ہونے پر، کہ ہر چیز اللہ کے سوا مخلوق ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا تقدیر پر ایمان مکمل ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ تو تقدیر جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ تقدیر جو ہے اس کی چار قسمیں ہیں۔ ایک تقدیر ازلی ہے، ایک تقدیر عمری ہے، ایک تقدیر سنوی ہے، اور ایک تقدیر شہری ہے۔ چار قسمیں ہیں اس کی۔ اگر یہ ہم قسمیں سمجھ لیتے ہیں تو جو احادیث کے اندر آتا ہے کہ یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ بِكِتَابَةِ رِزْقِهِ وَشَقِيِّهِ وَسَعِيدِهِ، اور اسی طرح ان اجلہ ورزقہ، بعض حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو مختلف جو ہے وہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں۔ تو تقدیر تو اللہ نے لکھ دی ہے، تو پھر دوبارہ انسان کے بارے میں کیا لکھا جاتا ہے، یہ ایک اشکال ہے۔ اور دوسرا یہ آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور اسی طرح اور بھی کئی ایک احادیث اس بارے میں وارد ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ تقدیر کی تقسیم کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، تقدیر کی تقسیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح مثلا جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے، سورہ کیا اس کو بولتے ہیں، سورہ دخان کے اندر اس کے بارے میں لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ آگے کیا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں جو ہے وہ ہر کام، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کچھ لکھ چکا ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں آتا ہے کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اس لیلۃ القدر کی رات کو ہر ایک مضبوط کام کا، یعنی جو بھی معاملات ہونے ہوتے ہیں ان کو طے کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو بظاہر اگر ہم یعنی اس طرح کی چیزیں پڑھیں تو یہ تعارض پیدا ہوتا ہے۔ تو اس تعارض کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں تقدیر کی اقسام جو ہیں وہ کوئی کتاب و سنت سے ہی اصل میں یہ محفوظ ہیں، یہ کوئی بنائی ہوئی نہیں ہے، کتاب و سنت سے ہی محفوظ ہیں۔ تو تقدیر ازلی سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ علم ہے جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے ہر چیز کے بارے میں، یہ تقدیر ازلی ہے، اور اس کے اندر کوئی شک اور کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ دوسری تقدیر ہے عمری، جو ہر انسان کی عمر کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ لکھواتا ہے۔ اچھا، پہلی تقدیر کا تعلق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اس تقدیر پر جو تقدیر ازلی ہے، اس پر کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی بھی مطلع نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تھی جس کے بارے میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ عبداللہ ابن عباس، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور کئی
ائمہ اور صحابہ کرام سے مروی، جیسے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ القدر سر اللہ فی الخلق لا یطلع علیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ اللہ کا راز ہے مخلوق میں جس پر کوئی قریبی فرشتہ یا بھیجا گیا رسول اطلاع نہیں پا سکتا، لہذا تقدیر ازلی کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور یہ جو باقی تقدیریں ہیں یہ ان چیزوں کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے۔ مثلا تقدیر عمری ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، چونکہ فرشتوں نے انسان کے ساتھ تعامل کرنا ہوتا ہے، فرشتوں نے انسان کی روزی اور یہ ساری چیزوں کو اللہ کے حکم سے دیکھنا ہوتا ہے اور ان چیزوں کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، اس کی حفاظت انسان کی اور اس کی زندگی موت، یہ سب چیزیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی تقدیر پہ فرشتوں کو لکھواتا ہے۔ یہ تقدیر عمری ہے جو 4 مہینے کا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ لکھواتا ہے فرشتوں کو، اس کے اندر اس کی زندگی موت، اس کا نیک بد ہونا، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کی روزی اور یہ سب چیزیں، جگہ اس کی وفات، یہ سب چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اور ایک تقدیر ہے سنوی، تقدیر سنوی جو لیلۃ القدر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کی ذمہ داریاں اور ان کے جو امور اور معاملات ہیں وہ طے کرتا ہے۔ طے کرنے کا مطلب فرشتوں کے علم میں اللہ لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے ہی وہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر سال کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر کو فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو طے کرتا ہے اور ان کے سپرد کرتا ہے کہ یہ سال بھر کے معاملات اس طرح تم نے چلانے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر کو طے پاتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ دخان کی آیت ذکر کی، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس آیت کی تفسیر میں آپ کو جو ہے یہ چیزیں انشاءاللہ مل جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد تقدیر یومی ہے، یعنی چوتھی تقدیر جو ہے تقدیر یومی ہے۔ اور تقدیر یومی کیا ہے؟ تقدیر یومی قرآن میں ہے کل یوم ہوا فی شان، کل یوم ہوا فی شان۔ اصل میں یہود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہفتے میں، یعنی 6 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق کے معاملات سر انجام دیتا ہے ولیعوذ باللہ، اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ ریسٹ کرتا ہے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ تھک جاتا ہے ولیعوذ باللہ، اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 7ویں دن یعنی ریسٹ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے اس آیت کے اندر کہ کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ ہر دن نئی شان اور نئی آن میں ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایک دن یعنی چھٹی ہوتی ہے ولیعوذ باللہ جیسے یہود کا عقیدہ ہے، بلکہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ آئے دن ہر روز کوئی زندہ بھی ہوتے ہیں، کچھ مرتے بھی ہیں، کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں، کچھ فقیر بھی ہوتے ہیں، کچھ امیر بھی ہوتے ہیں، یعنی روزانہ ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا دن ہفتے کا خالی نہیں گیا پورے ہفتے میں کہ جس میں کوئی مرا نہ ہو، جس میں کوئی پیدا نہ ہوا ہو، جس میں کوئی بیمار نہ ہوا ہو، جس میں کوئی تندرست نہ ہوا ہو، جس میں کوئی امیر نہ ہوا ہو، جس میں کوئی غریب نہ ہوا ہو، جس میں کوئی پریشان نہ ہوا ہو، جس میں کوئی جو ہے وہ کسی کو خوشی نصیب نہ ہوئی ہو۔ تو یہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ ہفتے کا دن جو ہے وہ ریسٹ کا دن ہوتا ہے یا چھٹی کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنے مخلوق کے معاملات میں کوئی دیکھتا ہی نہیں، تو یہ باطل عقیدے پر رد کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، کہ اللہ تعالیٰ ہر دن نئی آن اور نئی شان میں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کوئی قدیم نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اگر اب کوئی اللہ تعالیٰ چیز کو پیدا کرنا چاہے یا دنیا میں کوئی تغیر اور تبدل لانا چاہے تو اللہ نہیں لا سکتا، ایسی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز میں اختیار ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اس کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اب یہ فرشتوں کے علم کے اعتبار سے ہے، یہ فرشتوں کے علم کے اعتبار سے ہے کہ جو فرشتوں کے پاس اس بندے کے معاملات ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ اگر یہ میرا بندہ دعا کرے گا تو اس کی عمر میں تم نے اضافہ کر دینا ہے۔ وہ اضافہ فرشتوں کے علم میں ہوتا ہے، یعنی اس نامہ اعمال میں جو فرشتوں کے پاس ہے، اور اللہ کو علم ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہمیں کیوں بتایا گیا ہے؟ ہمیں اس وجہ سے بتایا گیا تاکہ ہم دعا کریں، ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے، رغبت دلانے کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے۔ تو اصل جو لوح محفوظ ہے اس کے اندر اگر آپ نے دعا کرنی ہے تو بھی لکھا ہوا ہے، اگر آپ نے نہیں کرنی تو بھی لکھا ہوا ہے۔ جو تقدیر ازلی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازل سے، زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جو اللہ نے سب کو لوح محفوظ میں لکھا ہے، اس میں آپشن نہیں ہے کہ اگر یہ کرے تو یہ کرے۔ یہی تو اصل میں مخلوق اور خالق کا فرق ہے، یہی تو فرشتوں اور خالق میں فرق ہے کہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں کا علم نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو بھی اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں علی کل شیء قدیر ہوں، اس وجہ سے تم نے اگر یہ بندہ دعا کرے گا تو اس کی عمر میں، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ روح تو فرشتوں نے قبض کرنی ہے، یہ معاملات تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں لیکن فرشتے سر انجام دیتے ہیں، تو اس وجہ سے
یہ چیزیں فرشتوں کے علم میں لانے کے لیے ساری، اور ہمارے علم میں لانے کے لیے، تاکہ ہم ان چیزوں میں رغبت رکھیں اور ہم یہ کام کریں. صلہ رحمی یا جن چیزوں سے بھی بتایا گیا کہ عمر بڑھتی ہے، تو وہ اصل میں جو تقدیر عمری ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے. تقدیر عمری کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے متعلق وہ چیزیں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں. اللہ کے علم میں وہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، لیکن اللہ نے بتایا نہیں ہمیں کہ ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ہمیں اللہ نے امتحان پہ چھوڑا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان پہ چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. تقدیر کے حوالے سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اشکالات اٹھائے جاتے ہیں، میں انشاءاللہ اس حوالے سے، میں بھول گیا تھا، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نوٹس اس حوالے سے شیئر کروں گا. اس حوالے سے نوٹس انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ جب ان کو پڑھیں گے نا تو وہاں ساری چیزیں موجود ہیں. ان کے اندر تقدیر کی اقسام بھی ہیں، تفاصیل بھی ہیں، تقدیر کے بارے میں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں انشاءاللہ. اور جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دنیا میں شر ہے لہذا خالق نہیں ہے، اگر دنیا میں اگر شر نہ ہوتی تو پھر ہم مان لیتے کہ دنیا میں کوئی رحیم اور کریم رب ہے، لیکن دنیا میں اگر شر ہے تو یہ دلیل ہے کہ دنیا کا خالق نہیں ہے. یہ ایک شبہ ہے ملحدین کی طرف سے. تو انشاءاللہ یہ میں آپ کے ساتھ نوٹ شیئر کروں گا، اس کے اندر تفصیلات موجود ہیں، اور میں نے بہت اچھے طریقے سے ان کو یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ جمع کر کے اس کا جواب دیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ آپ ان کو پڑھیں گے، استفادہ کریں گے. فی الحال ہم اپنے موضوع کی طرف منتقل ہوتے ہیں. جی بتائیے کیا سوال آپ کرنا چاہ رہے تھے؟ شیخ صاحب یہ صرف یہ نوٹ شیئر کر دے، بس کسی کا سوال نہیں. جی یہ کہہ رہے ہیں تقدیر کی کون سی اقسام ہیں، میں نے بتا دی ہیں. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نوٹ شیئر کر دوں گا، وہاں سے مزید تفصیلات جو ہیں وہ دیکھ لینا. پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. الساعہ جو ہے یہ گھڑی کو کہتے ہیں، اور اس پر میں نے اس دن بات کی تھی کہ وقت کی ایک مدت اور ایک زمانہ جو ہے اس پر ساعہ کا اطلاق ہوتا ہے. وقت میں سے ایک مدت اور ایک زمانے پر جو ہے ساعہ کا اطلاق ہوتا ہے. اور الساعہ کا لفظ جو ہے یہ قرآن کریم کے اندر قیامت کے لیے بولا گیا ہے، اور قیامت کے لیے قرآن کریم میں متعدد الفاظ بولے گئے، اور ہر لفظ کے پیچھے ایک پس منظر ہے، اور ہر لفظ کے پیچھے معانی اور مفاہیم ہے، اور ایک عقیدہ ہے مستقل. تو وہ ہمیں چیزیں جو ہیں وہ تفصیلات جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. قیامت کو یوم قیامت بھی کہتے ہیں، یوم الآخر بھی کہتے ہیں، یوم العازفہ بھی کہتے ہیں، یوم البعث بھی کہتے ہیں، یوم الفصل بھی کہتے ہیں، یوم المشہود بھی کہتے ہیں، یوم التناد بھی کہتے ہیں، یوم الطلاق بھی کہتے ہیں، یوم الحسرہ بھی کہتے ہیں، یوم الجمع والتغابن بھی کہتے ہیں، یوم الحساب بھی کہتے ہیں، یوم الحاقہ بھی کہتے ہیں، الحاقہ بھی کہتے ہیں، الطامۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، الصاخہ بھی کہتے ہیں، القاریہ بھی کہتے ہیں، الجاثیہ بھی کہتے ہیں، الساعہ بھی کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں حدیث میں موجود ہے، یوم الدین بھی کہتے ہیں، جزا و سزا کا دن، ہار جیت کا دن، یوم التغابن. تو ہر لفظ کے پیچھے جو ہے مستقل عقیدہ اور معنی ہیں، اور اس پر بکثرت اردو میں بھی عربی میں بھی بکثرت کتابیں ہیں. اگر آپ لکھیں گے اردو میں شیخ گوگل پر کہ قیامت کے نام اور ان کے معنی، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ تفصیلات آ جائیں گی. تو فرمایا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، یعنی قیامت کے وقت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی، مجھے قیامت کے وقت کے بارے میں بتائیے. اب سائل جو ہیں وہ جبریل ہیں، اور جواب دینے والے سید الانبیاء محمد کریم علیہ السلام ہیں. تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے نہیں ہے وہ زیادہ جاننے والا سوال کرنے والے سے. مل مسئول، اپنا مائک میوٹ رکھیں، اپنے مائک میوٹ رکھیں سب پلیز. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا، مسئول جو ہے اسم مفعول ہے، سأل یسأل سے فہو مسئول اسم مفعول ہے، اور سائل اسم فاعل ہے. سأل یسأل سے فہو مسئول اسم مفعول ہے، وسائل اسم فاعل ہے. تو مل مسئول عنہا، نہیں ہے سوال کرنے والا اس کے بارے، سوال کیا گیا اس کے بارے میں، بِأَعْلَمَ زیادہ جاننے والا، من السائل سوال کرنے والے سے. یعنی جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ میں نہیں جانتا، جتنا آپ کو علم ہے اس سے زیادہ مجھے بھی علم نہیں ہے، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو مجھے بھی علم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے وقت کو سید الملائکہ جبریل علیہ السلام سے بھی مخفی رکھا ہے، اور سید الانبیاء محمد کریم علیہ السلام سے بھی مخفی رکھا ہے. یہ اس جملے سے ہمیں فائدہ اخذ ہوتا ہے کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، سائل ہیں سید الملائکہ جبریل علیہ السلام، تمام فرشتوں کے بلا تفریق، تمام فرشتوں کے سردار ہیں. اور دوسری طرف نبی کائنات علیہ السلام محمد کریم علیہ السلام بلا تفریق تمام انبیاء اور رسول کے سید اور سردار ہیں، لیکن دونوں کو قیامت کے بارے میں علم نہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے
کہ غیب میں سے صرف وہی جانتے ہیں اللہ کے رسول اور انبیاء اور فرشتے جو اللہ ان کو مطلع کر دیتا ہے جن چیزوں پر، جن چیزوں پہ اللہ مطلع نہیں کرتا مستقل طور پر کوئی بھی غیب نہیں جانتا، کوئی نبی بھی نہیں جانتا، کوئی ولی بھی نہیں جانتا۔ اگر کوئی جانتا ہوتا تو سید الملائکہ جبریل جانتے ہوتے، اگر کوئی جانتا ہوتا تو سید الانبیاء محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہوتے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی غیب نہیں جانتے تھے مستقل طور پر۔ اللہ اگر کوئی غیبی چیزیں آپ پر مطلع کر دیتا تو وہ واسطہ آ گیا، اور جب واسطہ آ جائے وحی کا یا کوئی بھی اور واسطہ آ جائے تو وہ غیب نہیں رہ جاتا۔ غیب وہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی وسیلے اور واسطے کے کسی ایسی چیز کے بارے میں خبر دیں جس کے خبر دینا ممکن نہ ہو، یہ غیب ہوتا ہے۔ لیکن جب درمیان میں کوئی واسطہ آ جاتا ہے، جیسے آج کل الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہے، اس طرح کی بارش کے بارے میں جو جدید آلات اور ان چیزوں سے معلوم کیا جاتا ہے، تو یہ نہ وہ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں، وہ بلکہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خبر جو دی جاتی ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہو یا جدید آلات کے ذریعے بارش اور موسم کی ہو، وہ بھی 100% صحیح نہیں ہوتی، وہ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ لیکن جب کوئی نبی غیب کی خبر دیتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ پرفیکٹ ہوتی ہے، ایگزیکٹ ہوتی ہے، اور وہ ایک لمحہ بھی تقدیم و تاخیر نہیں اس کے اندر ہوتی۔ یہ فرق ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کے بارے میں بتا دے تو وہ واقع ہوتی ہے، اور اسی طرح اور اتنی واقع ہوتی ہے جتنی خبر دی جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث کے الفاظ، قال فرمایا فاخبرنی ان اماراتیھا، فاخبرنی ان اماراتیھا، امارات جو ہے یہ امارتن کی جمع ہے، اور امارہ جو ہے وہ علامت کو کہتے ہیں، امارہ جو ہے وہ علامت اس کو کہتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں، علامت کو کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی سورہ محمد آیت نمبر 18 کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ امارت کا استعمال ہوا ہے، لیکن اور لفظ میں، یعنی معنی یہی ہے لیکن لفظ اور ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے اشرات ہے، قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا ہے اشراتھا، وہ لفظ یہ ہے کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، پس کیا یہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس قیامت آ جائے، بغتتاً اچانک، یعنی ابھی کتنا انہوں نے انتظار کرنا ہے، رسول پر ایمان لانے میں کیوں تاخیر کر رہے ہیں، تصدیق کرنے میں کیوں تاخیر کر رہے ہیں، نیک عمل کرنے میں کیوں تاخیر کر رہے ہیں، کیا یہ اس چیز کے انتظار میں ہے کہ اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے اور ان کو توبہ کا موقع بھی نہ ملے؟ فقد جاء اشراطها، تو قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، قیامت کی نشانیاں، اشراط اس کی مفرد شرط ہے، اس کی مفرد شرط ہے، اور شرط کا معنی علامت اور نشانی۔ دیکھیں نماز کی جو شرطیں ہیں وہ بھی نماز کے صحیح یا صحیح نہ ہونے کی علامت اور نشانی، اس وجہ سے انہیں ہم شروط الصلاح کہتے ہیں۔ تو شروط شرط اس کی مفرد ہے اور اس کی جمع شروط ہے، اور اس کو بھی علامات اور نشانیاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قیامت کی جو امارات، یہ امارات ان کی جمع ہے، اور اس سے مراد علامات اور نشانیاں ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں یہ لفظ اشرات آیا ہے اور حدیث میں امارات آیا ہے، اور معنی دونوں کا ایک ہی ہے، علامات۔ تو میں کہ فاخبرنی، مجھے خبر دیجئے، ان اماراتیھا، اس کی علامات اور نشانیوں کے بارے میں۔ قیامت کی علامات کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، قال فاخبرنی ان اماراتیھا، ہم نے کہا کہ امارات جو ہے یہ امارات ان کی جمع ہے، اور اسی معنی میں قرآن کریم میں اشرات کا لفظ آیا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، بس نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا یہ کہ ان کے پاس اچانک آ جائے، یعنی اس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، کب یہ اس کی تیاری کریں گے، اور ابھی بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ اشرات کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم کی جو علامات کتاب و سنت میں بیان ہوئی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بعض علامات کی طرف اشارہ کیا ہے، تو ان کا مقصد کیا ہے، ان کی حکمت کیا ہے؟ تو علماء نے اس کی 3 حکمتیں جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صداقت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سچائی ہے، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، اور زیادہ ظاہر ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ بڑھے، اور مومن جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان اور یقین اور آپ کی تصدیق میں اور زیادہ بڑھ جائے۔ اور اسی طرح اس کے اندر دوسری حکمت یہ ہے کہ غافلین جو ہیں ان کو خبردار کیا جائے، اور لوگوں کو توبہ اور یوم آخرت کی تیاری کی ترغیب دلائی جائے۔ تیسری جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جو مظلوم ہے اس کو تسلی اور حوصلہ دینا، مظلوم کو تسلی اور حوصلہ دینا، کہ جب وہ اس طرح کی علامات اور نشانیاں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ قیامت جو ہے وہ حق ہے،
اور قیامت واقع ہوگی. جو دنیا کی عدالتوں سے مایوس ہو چکا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کیس لڑنے کے لیے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے وکیل ہائر کرنے کے لیے کہ وہ اپنے اپنے حقوق کا دفاع کر سکے یا اپنا حق حاصل کر سکے، تو اس کو کم از کم اس بات پہ یقین ہو جاتا ہے کہ جب وہ اس طرح کی نشانیاں اور علامات دیکھتا ہے کہ قیامت اب قریب ہے، قیامت اب جو ہے وہ قریب ہے. تو قیامت کی جو علامات ہیں یہ مختلف حدیث میں بیان ہوئی ہیں. قیامت کی جو علامات ہیں یہ حدیث میں مختلف بیان ہوئی ہیں. علماء کرام جو ہے وہ علامات قیامت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. علماء علامات قیامت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ. علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ جو ہے ان میں جو فرق کیا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ جو علامات کبریٰ ہیں ان کی دو خوبیاں ہیں یا دو ان کی نشانیاں ہیں ان میں اور صغریٰ میں فرق کرنے کی. ایک تو یہ ہے کہ یہ پے در پے ہوں گی، پے در پے واقع ہوں گی، اور دوسرا یہ غیر معتاد ہوں گی. غیر معتاد ہونے کا مطلب یہ کہ عادتاً اس طرح کی چیزیں واقع نہیں ہوتی، عادتاً اس طرح کی چیزیں واقع نہیں ہوتی. تو اس مناسبت سے ان میں فرق کیا جا سکتا ہے. اور جو علامات صغریٰ ہیں یہ کوئی اتنی غیر معتاد نہیں ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ یہ وقفے وقفے سے واقع ہوتی ہیں، اور کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، اور کچھ ہوں گی. تو یہ وقفے وقفے سے ہوتی ہیں. تو یہ ان میں فرق کیا گیا ہے. اب جو علامات صغریٰ ہیں یعنی جو قیامت کی چھوٹی علامات ہیں جو وقفے وقفے سے ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلی علامت جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اس امت کے لیے جو سب سے پہلی نشانی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبعوث ہونا، آپ کا نبی اور رسول بننا ہے. اور اس کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اشارہ فرمایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، کہ میں اور قیامت اس طرح جیسے دو یہ انگلیاں ہیں، آپ نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا کر جو ہے وہ اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دو انگلیاں ہیں ایسے میں اور قیامت جو ہے وہ بھیجے گئے. تو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت قیامت کے اتنا قریب ہے جتنی دو انگلیاں ہیں بنسبت دیگر امتوں کے. دیگر امتوں نے بھی اپنی جو قومیں ہیں ان کو قیامت کے بارے میں بتایا ہے اور قیامت کی تیاری اور آخرت کی تیاری کی فکر دلائی ہے، لیکن وہ ہماری مقابلے میں یا ہماری بنسبت قیامت سے دور تھے. لیکن ہم ان کے مقابلے میں قیامت سے بہت دور ہیں، گویا کہ دو انگلیاں. یہ اصل مقصود ہے. یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب بیان کیا تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ کل ہی قیامت واقع ہونے والی، یہ مقصد نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ مبعوث ہونا یہ قیامت کی علامات صغریٰ میں سے ہے. دوسری علامت جو ہے وہ حجاز سے، یعنی مکہ اور مدینہ حجاز کے اندر آتے ہیں، حجاز سے آگ کا نکلنا. اور یہ آگ جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت حجاز سے آگ نکلے گی جو اتنی بلند ہوگی کہ اس سے بصرہ کی اونٹنیاں جو ہیں ان کی گردنیں روشن ہوں گی. اور یہ بہت بڑی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگ ہوگی کیونکہ بصرہ اور مدینہ کا بہت زیادہ فاصلہ ہے، تو اس کی گردنیں اونٹنیوں کی جو ہیں وہ روشن ہوں گی. تو یہ آگ جو ہے وہ جیسے بعض علماء نے، حافظ ابن کثیر نے اور کئی علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ 400 ہجری کے بعد یعنی 5ویں ہجری میں جو ہے صدی ہجری میں یہ آگ لگی تھی. مدینہ میں یہ ایک پہاڑ کو آگ لگی تھی، اور وہ پہاڑ آج بھی مدینہ میں موجود ہے. جنوب کی جانب اگر قباء آپ جائیں تو قباء سے تھوڑا آگے یہ پہاڑ آتا ہے، اس کو جبل محروق کہتے ہیں. وہاں یعنی یہ پہاڑ موجود ہے. کافی حصہ اس کا جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور ابھی تک اس کا کچھ حصہ جلا ہوا موجود ہے بطور علامت اور نشانی کے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی جو علامات صغریٰ ہے ان میں سے ایک علامت بتائی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ امانت کے اٹھنے کا ذکر کیا. یہ امانت کا اٹھ جانا یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت جو ہے وہ امانت اٹھ جائے گی، اور حتیٰ کہ قریب قریب بندے کو جو ہے وہ کوئی امانت دار نظر نہیں آئے گا جس سے وہ تعامل کر سکے، لین دین کر سکے، اور اس کے پاس کوئی چیزیں بطور امانت کے رکھ سکے. حتیٰ کہ اسے بتایا جائے گا کہ وہ دور فلاں قبیلے کے اندر چلے جاؤ، وہاں ایک بندہ ہے فلاں بن فلاں، وہ امانت دار ہے اور وہ آپ کی جو امانت ہے اس کو خیال کرے گا اور آپ اسے تعامل کر لیں. یہاں یعنی اس طرح کی صورتحال بھی ہوگی. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں امانت کے اٹھ جانے کا ذکر کیا، وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی علامات میں سے علم کے اٹھ جانے کا بھی ذکر کیا. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ علامات صغریٰ میں سے چوتھی علامت ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی. اور علم کا اٹھ جانا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کتابوں کے اندر سے علم اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا.
بلکہ علم علماء کے اٹھنے سے اٹھ جائے گا. علماء جو ہیں وہ کثرت سے ان کی وفات ہوگی. علماء جو پختہ ہیں، راسخین ہیں علم میں، ان کی وفات ہوگی. اور وہ جو ایک خلیج اور ایک خلا جو علماء کی وفات سے پیدا ہو رہا ہے یا ہوا ہے، اس کو پر کرنے والے نہیں ہوں گے. یعنی پختہ علماء کی قلت ہوگی اور جہلاء جو ہیں ان کی کثرت ہوگی. اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج کل. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، ہر بندہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لے کر بیٹھا ہوا ہے اپنا چینل بنا کر، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کتنے ان میں سے ایسے ہیں جو جاہل ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دین کی تعلیم ہے، نہ ان کے پاس کوئی ڈگری ہے، نہ ان کے پاس کوئی مسند عالم استاد ہے کہ جس سے اس نے سیکھا ہو، اس کے سامنے یعنی یہ چیزیں سیکھی ہوں. آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو جہالت کی بنیاد پہ فتویٰ دے رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت جو ہے، ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں ایسی حدیثیں بیان کریں گے کہ جو تم نے نہ سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان کو اپنے آپ سے دور رکھنا اور خود ان سے دور رہنا. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، جیسا کہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں اس طرح کی حدیث جو ہے وہ ذکر کی ہیں کہ جہالت جو ہے وہ جہلاء آئیں گے، اور وہ جہالت کی بنیاد پر، ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہالت کی بنیاد پر لوگوں کو فتوے دیں گے اور گمراہ کریں گے، لوگوں کو دین سے دور کریں گے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. پھر آپ نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان سے بچ کے رہنا، ان سے دور رہنا. تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ علم اٹھتا چلا جا رہا ہے. پختہ علماء راسخ جو ہیں وہ اٹھتے جا رہے ہیں، اور جہلاء کی جو کثرت ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور اس طرح مختلف مقامات پہ ہمیں جو ہے اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. اسی طرح جو پانچویں علامت ہے احادیث میں بیان ہوئی ہے، وہ کثرت قتل ہے. یعنی قتل و غارت بہت زیادہ ہوگی. یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، حرج جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. صحابہ نے کہا عمل حرج یا رسول اللہ، حرج کیا ہے؟ ہاں کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا کہ کثرت القتل، یا آپ نے فرمایا وہو القتل، اور اس سے مراد قتل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ قرب قیامت جو ہے وہ قاتل کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس وجہ سے مقتول کو قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس وجہ سے وہ قتل ہو رہا ہے. یعنی اس قدر جو ہے وہ قتل عام ہو جائے گا، قتل و غارت ہوگی کہ بعض دفعہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس وجہ سے یہ بندہ قتل ہو گیا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ تنبیہ کی، اپنی امت کو خبردار کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میرے بعد کافروں کی طرح نہ ہو جانا. یعنی جہلیت میں جیسے لوگ قتل و غارت کرتے تھے آپس میں، تم اس طرح قتل و غارت نہ کرنا. یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگ جائے، جیسے لوگ جہلیت میں کرتے تھے، تم ایسے میرے بعد نہ ہو جانا. تو کثرت قتل یہ بھی قیامت کی نشانی اور قیامت کی علامات میں سے ہے. اسی طرح شرک کا ظہور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث میں موجود ہے کہ قرب قیامت، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کے بعض قبائل جو ہیں دوبارہ شرک کی طرف نہ لوٹ جائیں گے. جب تک عرب کے بعض قبائل دوبارہ شرک کی طرف نہ لوٹ جائیں گے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، ان حدیث سے، کہ امت میں شرک ہوگا. یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا لوگ کہ جی شرک نہیں ہوگا، اور تم ایسے ہی شرک کی بات کر رہے ہو، لوگوں کو مشرک بنائے جا رہے ہیں لوگ، اور شرک تو ہوگا ہی نہیں امت کے اندر. آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں شرک کا ڈر نہیں ہے جتنا مجھے دنیا میں واقع ہو جانے کا اور دنیا کے پیچھے دوڑنے کا اپنی امت پہ ڈر ہے یا فلاں ہے، اس طرح کی. اور باقاعدہ جو ہے وہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم شرک کے دروازے کھول رہے ہیں ہم لوگوں کو، اور ان کی حوصلہ شکنی کی بجائے ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. حالانکہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ قبر کے سامنے سجدہ کرتا بندہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا طواف کرتا ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. تو یعنی کیا ہم اس کو بھی توحید کا نام دیں گے؟ کیا ہم اس بھی اولیاء کا احترام کا نام دیں گے ہم؟ حالانکہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر ان میں سے اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اللہ سے دعا کی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ میری قبر کو پوجا گانا بنا دینا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اپنی امت پر جو ہے وہ شرک کا ڈر نہیں تھا، تو آپ کیوں مختلف مقامات پہ اپنی امت کو ڈراتے رہے اور خبردار کرتے رہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، کہ تم میرے مرتبے اور مقام کو اس قدر نہ بڑھا دو کہ جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول. اور اس پر ہم پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں، جب ہم نے شہادتین پہ ہم نے بات کی تھی، ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر، وہاں ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ
امت میں شرک ہوگا اور قرب قیامت بھی کچھ عرب قبائل جو ہیں وہ دوبارہ شرک کی طرف لوٹیں گے، جیسے اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں پیشگوئی کی ہے۔ اسی طرح زنا کا عام ہو جانا، یعنی زنا کثرت سے ہوگا، بلکہ بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ چوکوں چوراہوں میں ہوگا، یعنی بہت زیادہ عام ہو جائے گا، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح حقوق والدین کی نافرمانی کرنا، اور یہ عام ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث میں بھی، یہاں ہم نے جو حدیث ابھی پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی ان تلد علامت ربتہا یا ربہا کی بعض علماء نے تفسیر یہی کی ہے کہ یعنی والدین کے ساتھ لوگ اس طرح کا سلوک کریں گے جیسے لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی احادیث میں اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اور بھی بہت ساری نشانیاں اور علامات جو ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ ان میں سے مثلا یہ بھی آپ نے بتایا کہ قرب قیامت لوگ آئیں گے جو ریشم کو جو ہے وہ حلال سمجھیں گے، اور اسی طرح موسیقی کے آلات کو حلال کر لیں گے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ وہ شراب کے نام بدل کر اس کو پئیں گے، اور ان چیزوں کو حرام کو یعنی نام بدل کر استعمال کریں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ احادیث کے اندر بعض عورتوں کی اقسام بھی ذکر کی کہ جو ایسی عورتیں آئیں گی، ٹائٹ لباس ہوں گے، چھوٹے لباس ہوں گے، لباس تو پہنے ہوں گے لیکن وہ حقیقت میں ننگی ہوں گی۔ اس طرح کے الفاظ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان کیے، اور ایسی نشانیاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یہ سلسلہ بہت لمبا ہے، جو علامات صغریٰ ہیں یہ بہت زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کی۔ اچھا، اسی طرح اب دوسری قسم ہے قیامت کی جو علامات کبریٰ ہے۔ قیامت کی جو علامات کبریٰ ہیں، یعنی جو بڑی علامات ہیں قیامت کی، ان میں سب سے پہلی جو علامت ذکر کی جاتی ہے وہ دجال کا خروج ہے، کہ دجال جو ہے وہ نکلے گا، اور دجال ایک بنی نوع انسان ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ابتلاء اور امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسانوں کے، اور یہ قرب قیامت ظاہر ہوگا، اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت اور طاقت ہوگی کہ یہ جو ہے وہ زندہ بھی کر سکے گا اور مار بھی سکے گا، اور اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو اس کی جنت ہوگی یہ بظاہر جو ہے وہ جہنم ہوگی، اور جو بظاہر جنت نظر آ رہی ہوگی یہ بظاہر جہنم ہوگی، اور جو اس کی جنت ہے وہ جہنم، اور جو جہنم ہے وہ جنت ہوگی۔ اور اسی طرح اس کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف حدیث کے اندر علامات بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حلیہ بتایا، اور اس سے بچنے کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ طریقے بھی بتائے، تدابیر بھی بتائی، اور اپنی امت کو آپ نے ڈرایا ہے، اور باقاعدہ آپ نے پناہ بھی مانگی ہے، اور پناہ مانگنے کی ہمیں تلقین بھی کی ہے۔ دجال کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف لوگوں کے ہاں اشکالات پائے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جس سے مراد انٹرنیٹ ہے، بعض اس سے مراد سوشل میڈیا لیتے ہیں، مختلف تعویلیں کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث صحیحہ کے اندر باقاعدہ دجال کو ایک انسان قرار دیا ہے، اور آپ نے کہا کہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب ایسا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو رب کہے گا لیکن رب تو ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آپ نے اس کا حلیہ بیان کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو کیا انٹرنیٹ کی آنکھ کانی ہوتی ہے؟ یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اللہ سے ڈر نہیں آتا کہ ہم کیسی تعویلیں، ہاں دجل یعنی دھوکے اور فراڈ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی یہ چیز بھی موجود ہوگی قیامت میں، دھوکا فراڈ وغیرہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دجال اس سے مراد دھوکا اور فراڈ ہے یا یہ ساری چیزیں نہیں۔ دجال ایک الگ چیز ہے، اور یہ قرب قیامت ظاہر ہوگا۔ اور دجال کے حوالے سے جو اشکالات ہیں اور اعتراضات ہیں، اس حوالے سے میرا ایک مستقل اس پہ پروگرام ہے محدث میڈیا پہ، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مہدی علیہ رضوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہوں گے، اور یہ قرب قیامت ان کا ظہور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات کے اندر ہی خلافت اور امامت کا اہل بنا دے گا، جیسے کہ حدیث کے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام مہدی جو ہیں یہ پہلے سے کوئی مشہور نہیں ہوں گے لوگوں میں، یعنی لوگوں کو ان کا پتہ نہیں ہوگا، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دے گا، اور یہ ایک رات کے اندر، یہ صحیح حدیث اللہ کے نبی کی کہ ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو خلافت کا اہل بنا دے گا، اور اس کے بعد یہ زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے، جیسے وہ ظلم اور زیادتی سے بری جا چکی ہوگی، اس کے بعد عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اور جو مہدی علیہ رضوان ہے اس پر بھی میں نے 3 پروگرام کیے ہیں، محدث میڈیا پر موجود ہیں، اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ ان 3 پروگرامز کو دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے اس حوالے سے جتنے بھی اشکالات ہیں ان کے آپ کو جوابات جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ تو مہدی علیہ رضوان جو ہیں یہ حقیقی ہیں اور آئیں گے قرب قیامت، اللہ کے نبی کے خاندان سے ہوں گے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ امام مہدی جو ہیں حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے یا حضرت حسین کی۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے حق میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے، اور ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی تھی، اور امت میں صلح کا سبب بنے تھے، اور خون ریزی کو انہوں نے روکا تھا، اور اس وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ نبنی ہادہ سید، کہ میرا یہ بیٹا سید اور سردار ہوگا جو قیامت یعنی جو مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔
تو علماء ابن قیم وغیرہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ خلافت یعنی رکھے گا، اور وہ امام مہدی کی صورت میں ہوں گے، یعنی امام مہدی کو اللہ تعالیٰ یہ اس کے عوض میں یعنی خلیفہ بنائے گا، اور وہ حضرت حسن کی اولاد سے ہوگا۔ بعض کہتے ہیں حضرت حسین کی اولاد سے ہوں گے، لیکن اس میں جمع کی صورت یہ ہے کہ ان کے والد حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے، اور ان کی والدہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ تو اس طرح کر کے وہ حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی ہوں گے، یعنی دونوں طرف سے ان کا نسب اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک جو ہے وہ پہنچے گا۔ تو امام مہدی جو ہیں ان کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کا نزول ہوگا، اور یہ جو دمشق ہے اس کی مسجد کے منارے پر ان کا نزول ہوگا، دو فرشتوں کے کندھوں کے سہارے سے وہ اتریں گے جیسا کہ روایات میں آتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ مہدی جماعت کروائیں گے، اور وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھیں گے جیسا کہ صحیح روایات میں آتا ہے، کیونکہ وہ مستقل امام ہوں گے وہاں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ بھی بڑی نوع انسان ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے پیش نظر جو ہے وہ روکا ہوا ہے، اور ذوالقرنین نے ایک بند باندھا تھا، ایک دیوار بنائی تھی، اور وہ دیوار موجود ہے، اور یہ جو ہے وہ وہاں اس کے پیچھے ہیں، اور قرب قیامت یہ اس دیوار کو سوراخ کریں گے، چاٹتے رہتے ہیں اس کو جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، اور قرب قیامت یہ دیوار میں سوراخ بڑا ہوگا جس سے یہ نکل کر آئیں گے، اور یہ سمندروں کا دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، اور اس طرح کی یعنی کافی تباہی مچائیں گے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتلاء اور امتحان اور آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور یہ بھی انسان ہے۔ اس کے بعد جو پانچویں علامت اور نشانی ہے وہ آگ کا نکلنا ہے، کہ آگ نکلے گی عدن سے، بعض روایات میں آتا ہے یمن کا ایک علاقہ وہاں سے، اور لوگوں کو شام کی طرف معاشر، میدان معاشر کی طرف اکٹھا کرے گی، یعنی آگ دھکیل کر لے جائے گی لوگوں کو میدان معاشر میں، اور میدان معاشر راجہ قول کے مطابق وہ شام میں برپا ہوگا۔ شام یعنی سیریا اور جو بیت المقدس وغیرہ، قدیم شام اصل میں بہت بڑا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ بیت المقدس بھی آتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اردن بھی آتا ہے، اور اس کے اندر سیریا جو اس وقت دمشق وغیرہ ہے وہ بھی سارے شہر اس کے اندر آتے ہیں۔ اس وقت یہ بہت بڑا شام تھا، تو اس میں جو ہے وہ معاشر اور قیامت جو ہے وہ برپا ہوگی، جیسا کہ بعض روایات میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب یہ جو میں نے 5 علامات ذکر کی ہیں علامات کبریٰ ہیں، اور یہ پے در پے واقع ہوں گی اس ترتیب سے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اچھا، کچھ اور بھی علامات کبریٰ ہیں قیامت کی، لیکن ان کی ترتیب کا علم نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی۔ مثلا سورج کا قرب قیامت مغرب سے طلوع ہونا، اب یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے، لیکن یہ کب ہوگا اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ان علامات سے پہلے ہے، ان کے درمیان میں ہے، یا ان کے بعد ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ چوپائے کا نکلنا، ایک چوپایا نکلے گا، ایک دابا نکلے گا جو کہ انسانوں کی طرح گفتگو کرے گا، انسانوں سے بات کرے گا اور انسانوں کی طرح گفتگو کرے گا۔ اور اصل میں جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال سے ملاقات کی تھی، اور ان کی کشتی جو ہے وہ اصل میں کہیں سمندر کی لہروں کی نظر ہوگی اور وہ راستہ بھول گئے، تو وہ اس جزیرے میں جا رکی تھی، جس جزیرے میں جو ہے وہ دجال ہے، اور وہاں جو ہے وہ اس دابا سے چوپائے سے بھی ملاقات ہوئی، اور یہ انسانوں کی طرح باتیں کرتا تھا، اور یہ دجال کے پاس ان کو لے گیا، اور دجال کے پاس جب لے گیا تو دجال نے پھر وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات بھی کیے، اور کئی چیزیں پوچھی، تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ ہماری ایسے ایسے بندے سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اس کی تصدیق بھی نبی علیہ السلام نے اس کے بعد جو ہے وہ کی تھی۔ تو یہ جو آخری 2 علامات میں نے ذکر کی ہیں، ایک چوپائے کا نکلنا اور دوسرا جو ہے وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس کے بارے میں ترتیب ذکر نہیں کہ کب یہ طلوع ہوگا، یعنی اس کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں گیا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس وقت تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے جب تک جو ہے وہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس وقت توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا، اور کوئی عمل کرنے والے کا عمل جو ہے وہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ ہیں جو قیامت کی علامات جو ہے وہ مختلف احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جو حدیث میں اللہ کے نبی نے چند علامات بیان کی ہیں، ان میں پہلی علامت ہے ان تلد الامۃ ربتہا۔ بعض حدیث میں ربہا ہے اور بعض احادیث میں جو ہے وہ ربتہا ہے۔ تلیدہ یہ والدہ یلیدو سے تلیدہ، یہ ان کی وجہ سے مضارع منصوب ہے، اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے چونکہ آگے اما مؤنث ہے، تو اس کی وجہ سے یہ چونکہ اس کا فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے تو اس وجہ سے یہ صیغہ بھی مؤنث کا لایا گیا ہے۔
تو لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکن یا اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اب ایک حدیث میں ہے ربتہا اور ایک حدیث میں ہے ربہا، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ وہی لونڈی جو آقا اس اپنی لونڈی سے، اور لونڈی سے مراد یعنی وہ قیدی ہیں جو کفار مسلمانوں کے ہاتھ حالت جنگ میں آتے ہیں۔ جب مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں جو شریک ہونے والے مرد یا عورتیں کافر ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کے جب قیدی بن جاتے ہیں تو ان سے پھر لونڈیوں اور غلاموں والا سلوک ہوتا ہے، اور وہ ملکیت بن جاتے ہیں مسلمانوں میں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے تو اس وقت وہ جس کی ملکیت میں آ جائیں وہ اس سے جو ہے وہ خادموں والا سلوک کرتے ہیں، یعنی خادموں سے بھی زیادہ برا سلوک ہوتا تھا ان کے ساتھ، چونکہ وہ کفار ہوتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس لونڈی کے ساتھ جو ہے وہ مالک کو اجازت ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ وہ ہم بستری کرے، جیسے بیوی کے ساتھ آدمی کرتا ہے۔ تو اس سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ بچہ جو ہے وہ حقیقی بچہ سمجھا جاتا تھا اس کے مالک کا۔ تو وہی اگر اپنے باپ کی جگہ پر بادشاہ بن جائے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ یہ حدیث کے مطابق ہوگا، یعنی لونڈی ایک بچہ جنم دے گی اور وہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کی جگہ بادشاہ بنے گا، اور اس کا بھی وہ آقا بنے گا، یعنی جو پہلے اس کے باپ کی لونڈی تھی اب وہ اس کی لونڈی سمجھ لو بن جائے گی، اور اگرچہ اس کی ماں بھی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرب قیامت جو ہے وہ کثرت سے جنگیں ہوں گی، اور ان جنگوں کے نتیجے میں کثرت سے لونڈیاں اور غلام بنیں گے، حتیٰ کہ وہ آدمی جس کو اس کی ماں نے جنم دیا ہے وہ بھی لونڈی بن جائے گی، اور اس کو خرید کے وہ لے آئے گا، اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کی ماں ہے، اور اس سے وہ وہی حشر کرے گا، وہی سلوک کرے گا جو اس کا باپ اس کے ساتھ کرتا تھا جب وہ اس کے باپ کی لونڈی تھی۔ تو اب اس کو جب وہ خرید کے لے آیا ہے تو اب اس کو پتہ نہیں کہ اس کی ماں ہے، تو اس کے ساتھ بھی وہ لونڈیوں والا سلوک کرے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ ایک اور تیسرا معنی علماء نے کیا ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہیں رہے گا کہ وہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی محرم رشتوں کے ساتھ بھی وہ ایسا کریں گے غلط کاری۔ اور بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، یعنی لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسے لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ بعض علماء نے اس کی یعنی تفسیر کی ہے کہ یہ کنایا ہے حقوق والدین سے، والدین کی نافرمانی سے، کہ والدین کی نافرمانی قرب قیامت جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کئی ایسے بچے ہیں، کئی ایسی اولادیں ہیں جو اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو مارتے پیٹتے ہیں، ان کو دھکے بھی دیتے ہیں، ان کو گھروں سے بھی نکال دیتے ہیں، اور ان کو مختلف طریقوں سے جو اذیتیں دیتے ہیں، بعض قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سب سے پہلی علامت اور نشانی ذکر کی، جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ آپ سے پوچھی تھی۔ اس کے بعد ہے ان ترى الحفاة العراة، ان ترى یہ رآ یرا سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اور یہ کہ تم دیکھو گے، الحفاة یہ حافن کی جمع ہے، اور حافی جو ہے وہ ننگے قدم والے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے الحفاة۔ تو تم دیکھو گے ننگے قدموں والے، العراة یہ عارن کی جمع ہے، اور عار ننگے کو کہتے ہیں جس کے بدن پر کپڑے نہ ہوں یا ہوں لیکن وہ فائدہ مند نہ ہوں، یعنی پورے نہ ہوں، پورا بدن نہ ڈھانپا ہوا ہو۔ تو تم دیکھو گے ننگے قدموں والے، اور عارن یعنی اس کی جمع عورات ہے، ننگے بدنوں والے۔ العالتا یہ فقیر اس سے مراد ہے، فقراء اور مساکین۔ رعاء الشائی بکریوں کے چرواہے، یہ راعین کی جمع ہے، رعاء یہ رائن کی جمع ہے، مراد رعاء الشائی شاتن کی جمع شائی، یعنی بکریوں کے چرواہے تم دیکھو گے۔ یتطاولون فی البنیان، یتطاولون تطاول یتطاول تطاولا باب تفاعل ہے، اس کے اندر مشارکت ہوتی ہے، اس کے اندر مشارکت ہوتی ہے، یعنی وہ آپس میں مقابلہ کریں گے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنے میں۔ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو فقیر تھے، جن کے پاس پہننے کو جوتا نہیں تھا، جن کے پاس پہننے کو لباس نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، فقیر اور مسکین، ایک دور آئے گا کہ وہی امیر ہو جائیں گے، غنی ہو جائیں گے، اور وہ عمارتیں تعمیر کریں گے، بلڈنگیں بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ یتطاولون فی البنیان یعنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے، اور عمارتیں تعمیر کریں گے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بدو جو اونٹ چرانے والے تھے، جن کے پاس کھانے کو بھی پوری خوراک نہیں میسر تھی، آج وہ دیکھیں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ثم من طلقا، پھر وہ بندہ چلا گیا، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو انسانی شکل میں آ کر ایک عرابی کی صورت میں سوال کر رہے تھے۔ فلبثت ملیا، ملیا کا معنی ہوتا ہے کافی عرصہ یا ایک لمبا وقت، اور بعض کہتے ہیں کچھ وقت، تو میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا۔ ثم قال، یعنی فوراً اللہ کے نبی نے یہ سوال نہیں کیا، لیکن کافی دن گزر گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سائل کون تھا، سوال کرنے والا؟ تو کہتے ہیں قلت، میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔
تو پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل، پس بے شک یہ جبریل ہے، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، وہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ اصل میں صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال زیادہ کرنے سے ڈرتے تھے، چونکہ کثرت سوال کی مذمت وارد ہوئی ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، اس وجہ سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آ کر جو ہے اللہ کے نبی سے چند سوالات کی، اور سوالات ایسے تھے کہ جن کی ایک مسلمان کو ضرورت اور حاجت ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر حدیث جبریل ہے، بڑی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر کئی ایک فوائد اور مسائل ہیں، مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نے اخلاق کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ کے مالک تھے، اور آپ باوجود سید الانبیاء ہونے کے تواضع اور عاجزی کا حال یہ تھا کہ آپ صحابہ کے اندر ہی بیٹھ جاتے تھے، اور تاکہ بائیں سے آنے والا جلدی سے بعض دفعہ پہچان بھی نہیں پاتا تھا، اس قدر آپ تواضع کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ آپ فرق نہیں کرتے تھے کہ کسی غلام اور کسی آزاد میں۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ استاد کے سامنے شاگرد نے کیسے بیٹھنا ہے اور اس سے کیسے استفادہ کرنا ہے۔ اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فرشتے موجود ہیں، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، ان کے پاس یہ کیپیسٹی اور طاقت ہے، اس صلاحیت ہے کہ وہ شکلیں بدل سکتے ہیں۔ جیسے جنات اور شیاطین شکلیں بدل سکتے ہیں، ایسے فرشتے بھی شکلیں جو ہے وہ بدل سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت اور استطاعت جو ہے وہ دی ہے۔ جیسے جبریل علیہ السلام اکثر جو ہے وہ انسانی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، کبھی حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، اور کبھی جو ہے وہ اس حدیث کے اندر وہ ایک عرابی کی صورت میں آئے ہیں شکل اختیار کر کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے، اور اسی طرح وہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ وہ 3 بنی اسرائیل کے بندوں کے پاس فرشتہ آیا، پہلے ایک گنجا تھا، ایک برس کی بیماری میں مبتلا تھا، اور ایک نبینا تھا۔ اس کے امتحان کے لیے اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے ان کو جو ہے وہ مالدار کر دیا، اور نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو وہ صحیح ہو گیا، گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ صحیح ہو گیا، اور جو برس کا مریض تھا اس کو بھی صحیح کر دیا۔ پھر کافی عرصے کے بعد فرشتہ فقیر بن کے آیا، اور اس نے ان سے فقیر بن کے جو ہے مسافر بن کے سوالات کیے، لیکن کسی نے نہ دیا۔ نے کہا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ تم اس میں سے مجھے دے دو، میں فقیر ہوں، راستہ کٹ چکا ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو؟ یہ تو ہمارا جدی پشتی، ہمارے پاس مال ہے۔ تو اس پر جب وہ امتحان میں ناکام ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے وہ جو فرشتے نے ان کو دیا تھا وہ سارا ان سے دوبارہ چھن گیا۔ وہ جو برس کا مریض تھا وہ دوبارہ برس کا مریض بن گیا، پھر فقیر ہو گیا، اور جو گنجا تھا وہ دوبارہ پھر گنجا ہو گیا، اس کے بال اڑ گئے، اور جو مال تھا سارا ضائع ہو گیا، اور وہ جو نبینا تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے کہا فرشتے کو جو انسانی شکل میں آیا تھا فقیر بن کے کہ یہ اللہ کا مال ہے، میں تو پہلے فقیر تھا، اللہ نے مجھے دیا، اس میں جو دل کرتا ہے وہ لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں لے جانا نہیں چاہتا۔ فرشتے نے کہا میں تو صرف تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، باقی تمہارے 2 ساتھی ناکام ہو گئے، لیکن تم اس میں کامیاب ہو گئے ہو، اس وجہ سے یہ مال تمہارا ہے اور اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی فرشتہ اسرائیل ملک الموت جو ہے وہ آیا تھا، اور وہ انسانی شکل میں آیا تھا۔ جب انہوں نے تھپڑ مار کے ان کی آنکھ پھوڑ دی تھی وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی فرشتے جو ہے وہ آئے تھے، جب وہ پورا بچڑا بھون کے لے آئے تھے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ اسلام کا مقام کیا ہے، اور ارکان اسلام کیا ہیں، ارکان ایمان کیا ہیں، اور سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، کیا چیز سیکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں بنیادی عقائد اور بنیادی ارکان اور یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، اور یہی جبریل علیہ السلام کا مقصد تھا کہ وہ صحابہ کرام کو یہ چیزیں جو ہے وہ سکھائیں، اور ان کے علم میں یہ ساری چیزیں آئیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ استاد کو چاہیے کہ وہ شاگردوں کو جو اہم چیزیں ہیں سب سے پہلے ان سے آگاہ کرے، اور وہ بھی مفید سوال کریں استاد سے، ایسے سوال نہ کریں کہ جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مثلا ایسے سوالات جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ جی نوح علیہ السلام کی کشتی کے تختے کتنے تھے، کتنی بڑی تھی، کتنے اس کو چلانے والے تھے، کتنی بڑی تھی، کتنے اس میں بندے سوار ہو سکتے تھے۔ اس طرح کے سوالات ہم کرتے ہیں، لیکن طہارت اور جو ضروری مسائل ہیں وہ ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہمیں ضروری سوال جو ہیں وہ استاد کو بھی چاہیے کہ اہم فالاہم جو ضروری ہیں، اہم ہیں، پہلے ان سے آگاہ کرے، فضول چیزیں نہ بتائے، اہم چیزیں اور ضروری چیزیں سب سے پہلے ان سے طلبہ کو آگاہ کرے، اور طلبہ کو بھی چاہیے کہ وہ اہم سوال کریں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں اور ایمان کے ارکان 6 ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر بتائے گئے ہیں۔ حدیث میں نماز کی فضیلت کا بیان ہے، شہادتین کی فضیلت کا بیان ہے۔ شہادتین کے بعد سب سے افضل ترین جو رکن ہے وہ جو ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ اور رمضان اور حج کے روزے، اور ان سب کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور ان پر پابندی اور ان کا اہتمام کرنے کی اس حدیث کے اندر جو ہے وہ تاکید اور تلقین کی گئی ہے۔ اور اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ
جب ایمان اور اسلام اکٹھے آئیں تو پھر ایمان سے مراد جو ہے وہ باطنی اعمال اور اعتقاد وغیرہ اور عقائد ہوتے ہیں، اور اسلام سے مراد ظاہری اعمال اور نماز، روزہ، حج وغیرہ یہ ہوتے ہیں، شہادتین کا اقرار وغیرہ۔ اس حدیث سے ہمیں جو ہے وہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ارکان ایمان یا ارکان اسلام میں سے کسی ایک کا انکار کر دے تو وہ جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو ہے تمام رسولوں پر ایمان لانے، ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان بالیوم الاخر، ایمان بالقدر وغیرہ، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ ایمان بالیوم الاخر کے اندر جو تفصیلات ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں، تقدیر پر ایمان لانا، اور اس کے اندر جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کل واضح کی تھی، اور انشاءاللہ جو نوٹس آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس کے اندر بھی یہ انشاءاللہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ اس حدیث کے اندر جو حدیث جبریل ہے، اس سے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے مقدر میں، تقدیر میں لکھا ہے، اس میں محض شر نہیں ہے، ہر چیز شر نہیں ہے، وہ ہمارے نسبت سے شر ہمیں لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور وہ خیر پر مبنی ہوتا ہے کام، اور اس کے اندر کو اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے شیطان کی تخلیق کے بارے میں یہ چند حکمتوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا تھا اور آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر چند ایک قیامت کی علامات و نشانیوں کا ذکر ہے جس کی تفصیلات ہم نے پڑھی، اور حدیث کے اندر ہمیں ایک فائدہ ملتا ہے کہ معنی کو، الفاظ کے معنی کو ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے مثالیں دینی چاہیے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ چند ایک اس حدیث کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ مثالیں دی ہیں، اور مثالیں دے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ سمجھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری احادیث میں یہ موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ مثالیں جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ دین ہے اور شریعت ہے، اور اس کو سیکھنا جو ہے وہ ضروری اور اہم ہے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔